اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جو دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں وہ اس دن ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نہیں پوجا کرتے تھے، بلکہ یہ خود ہی انہوں نے گڑھ لیا تھا ان ساری باتوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خود گواہ ہے کہ یہ سارے جھوٹے معبودوں کو اپنا مطلب ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ہم دیکھیں بہت سارے اللہ کے ولی صفت لوگ ہیں جن کے آگے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو وہ تو خود بے خبر ہیں، ان کو تو اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ ان کو بعد میں ان کی پوجا کی جانے لگی، ان کو پرستش، ان کے آگے سجدے کیے جانے لگے، تو وہی لوگ کل کو قیامت کو اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ دیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ہماری تو کوئی پرستش نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ واقف ہے، اور ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمارے آگے سربت سجود ہو جاؤ۔ شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، یہاں پر وہ جھوٹے معبود ان سے کھو جائیں گے۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور ان کے وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو کہ یہ دنیا میں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم غالب عذاب دینے پر قادر ہیں، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، یعنی ہر نبی کو اس امت کے اوپر گواہ بنا دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لے آئیں گے، یعنی کہ وہ جب سارے نبی گواہی دے دیں گے اور پھر یہ لوگ جھٹلانے لگیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر گواہی دیں گے کہ تمام نبیوں نے اپنا کام کیا اور انہوں نے حق کو پہنچا دیا، اور یہ جو لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور تمام نبیوں نے اپنا کام پورا بخوبی انجام دیا۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کے صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی جو مسلم اور فرما بردار ہو گئے، تو اسی کتاب سے انہیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور خوشخبریاں بھی اسی کتاب سے وہ اخذ کریں گے، یعنی جنت کی خوشخبری ملے گی انہیں، بہت ساری رحمتیں دنیا اور آخرت میں نوازی جائیں گی، اور اس سے انہیں راہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ بھی اس کتاب کے ذریعے سے ملے گا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یہاں پہ تین چیزیں ہیں، تینوں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں: عدل، احسان اور صلہ رحمی۔ اور بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی، یعنی کہ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنی رشتہ داریوں کو پاس رکھنا، رشتہ داریوں کو نہ توڑنا، اور قطع رحمی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حقوق تمہارے رشتہ داروں کے تم پر رکھے ہیں ان کو نہ ادا کرنا، ان کے حق کو مارنا ہے، اور یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور احسان کرتے ہیں اور عدل کرتے ہیں، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، یعنی کہ کسی بھی قسم کا تم عہد کرتے ہو، جو ایسے بھی ہم عہد نہیں کرتے تو ہم نمازوں میں عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد مانگتے ہیں تو اس سے مانگتے رہیں گے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ مانگتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے تو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے روز ہم کئی بار اللہ سے عہد کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان عہدوں کا پاس رکھو، ان عہدوں کو پورا کرو۔ اور ویسے بھی ہم دوسرے بھی بہت سارے عہد کرتے ہیں، اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر لوں گا، میں یہ کر دوں گی، تو وہ سارے بھی اللہ سے وعدے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پورا کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، یعنی کہ جو تم قسمیں اٹھاتے ہو کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو پھر ان کو توڑو نہیں، حتیٰ یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو۔ وہ اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر اس سے ان قسموں کو نہ توڑو، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو توڑ دو ان قسموں کو، اور پھر اس پر کفارہ ادا کر دو، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، یعنی تم نے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر پھر وہ قسمیں کھائی ہیں، تو اب تم نے ان قسموں کو پورا کرنا ہوگا۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے،
تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم کو دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ اٹھا لے۔ یعنی کہ جب تم نے رشوتیں کھانی ہوتی ہے، جب تم نے کسی کے حق میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، تو تم جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہو اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہو اور کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، کسی کا پیسہ ہڑپ لیتے ہو، کسی کے حق میں ناحق فیصلے کر دیتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم دوسروں کے مال غصب کر جاؤ، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی، تم سے تمہارے تمام اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 95۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی فرما دیا کہ اگر تم نے گواہی دینی پڑ جائے اور اگر تم عدل کرنا چاہو تو پھر تم نے رشتہ داریاں نہیں دیکھنی، تمہیں کسی کی دشمنی اس پر آمدہ نہ کر دے کہ تم کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو، بشرطے کہ وہ حق پر ہو۔ اگر وہ حق پر ہے تو پھر تم نے اس کا ہی ساتھ دینا ہوگا جو کہ حق پر ہے، چاہے وہ تمہارے اپنے یا تمہارے رشتہ دار ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تم نے حق کے لیے گواہی دینی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو غلط کاموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم جھوٹی قسمیں کھا کھا کے رشوتیں لے لو یا جھوٹی قسمیں کھا کے فیصلے کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں سے روک دیا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ تم یہ جو تھوڑے بہت مال کے چکر میں، دنیاوی فائدے کے چکر میں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، اس سے بہتر تمہارے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے۔ اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا، یعنی جو تم نے تھوڑا بہت مال غصب کر لیا تھا وہ تو آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں 1 سال 2 سال بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ جو تم نے گناہ کما لیا وہ تو تمہارے سر زندگی بھر کے لیے لٹک گیا۔ تو ایسے مال نہ کھاؤ جو کہ باطل طریقے سے تمہارے پاس آئے، کیونکہ وہ مال تو ایک نہ ایک دن خرچ ہو جائیں گے، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حق کا فیصلہ کر دو تو تمہارا اجر دائمی ہے، جو کہ تمہیں یہاں بھی ملے گا اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتا، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جتنا زیادہ عمل بہتر ہوگا اتنا اونچا بلند درجہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب پڑھ تو قرآن رہے ہیں تو پھر شیطان سے پناہ کیوں مانگنا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کتاب سے لوگوں کو کیا مل جاتی ہے، ہدایتیں ملتی ہیں، اور اسی کتاب سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جس نیت سے اس قرآن کو کھولے گا اس میں سے اس کو وہی ملے گا۔ تو پہلے جب ہم لے کر قرآن کو بیٹھے ہیں تو پہلا غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پہلے ہی اس میں ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی لیے شیطان کی پناہ مانگ کر اس قرآن کو کھولا کریں تاکہ پھر برکت بھی ملے، رحمتیں بھی ملے اور پھر ہدایتیں بھی ملے، اور جو نور اس سے ہم نے حاصل کرنا ہے وہ سب کا سب ہم حاصل کر سکیں اور یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ آمین۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں
اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست یعنی اس کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے حکم کو مانتے ہیں، بس اسی پر کیا چلتا ہے، اس کا زور چلتا ہے، جو اس کے حکم کو نہیں مانتے اس پر یہ زور بھی نہیں چلا سکتا۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نا واقف ہیں، ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کی زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اس قرآن سے تمہیں زندگی کا سامان بھی ملے گا اور تمہاری راہیں بھی ہموار ہوں گی اور تمہیں یہاں پر دنیا میں جینے کے سلیقے بھی سکھائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک عبادت کی بک ہے کہ بس اس کو پڑھ لیا اور پھر اس کو چوم لیا اور پھر اس کو رکھ دیا کہ اس میں صرف عبادت کا ہی لکھا ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے تذکرے تو بہت ہی کم ہی یہاں پر کیے ہیں اور جو کیے ہیں وہ بھی بہت ہی مختصر طور پر، باقی ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بہت، جو معاشرات ہے، جو معاملات ہے، جو اکنامک سسٹم ہے، جو ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، جو سارا کچھ ہے وہ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ عبادت کی بات تو یوں آتی ہے کہ بس زکوٰۃ دے دو نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو نماز پڑھ لو، اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو ڈیٹیل میں نہیں بتایا۔ اور اس سے پہلے دیکھیں ہم نے آیت دین پڑھی کتنی ڈیٹیل میں، اس کے اندر گواہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور معاملے کو بیان کیا، سود کو بیان کیا، پھر اس کے بعد شراب کو بیان کیا، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو بیان کیا، طلاق کے معاملے کو بیان کیا، پھر نکاح کے معاملے کو بیان کیا، ہر چیز کو اتنی ڈیٹیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے بلکہ تمہاری دنیا کو جینے کا، جو زندگی جینے کا ہے، اٹس اے وے آف لائف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے طریقے اس میں بیان کر دیے ہیں، جب بندے پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تبھی ان کے ذہن کھلتے ہیں اور ان کو زندگی جینے کے یہاں پر طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں، اس سے عبادت بھی ملے گی، رحمت بھی ہے، برکتیں بھی ہے، زندگی جینے کا طریقہ بھی ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی کتاب میں جامع ترین طور سے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں، اب یہ جو آیت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی آیتوں کو منسوخ کر دیا کہ اب اس کے اوپر یہ رولنگ آ گئی، یہ رولنگ ختم کر دی گئی، نئی رولنگ آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ پہلے ہی فائنل رولنگ لے آتا، سب سے اینڈ میں اتنی بدل بدل کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھیے پہلے کیا ہوا تھا، روزے جو تھے 3 روزے فرض تھے، اس کے بعد 30 روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح شراب کو پہلے صرف اس کے منافع اس کی وہ بتائی گئی، خامیاں بتائی گئی، پھر کہا کہ نماز کے قریب نہ آؤ، پھر جا کے کہا گیا کہ تم اب کیا کرو گے، شراب جو ہے اس سے پوری طرح سے اجتناب کرو گے کیونکہ حرام کر دی گئی۔ اسی طرح سے پہلے رولنگ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آنا ہے تو تم کو صدقہ دے کر آنا پڑے گا، ایسے تم نہیں آ سکتے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرو پھر آؤ، کسی غریب کو کچھ نہ کچھ دے دو پھر آؤ۔ اب یہ جو لوگ اللہ کو پتا تھا کہ ہر کوئی یہ نہیں کر پائے گا کیونکہ کچھ صحابہ کرام غریب بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پھر رولنگ آسان کر دی۔ پھر اسی طرح روزے میں پہلے رات کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اللہ نے بعد میں اس کو صرف دن تک کے لیے مخصوص کر دیا، پھر رات میں کھانا پینا پوری رات کے لیے جائز کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدل بدل کر کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے اس حساب سے وہ چیزیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو یہ بتدریج نازل کرنے کا جو معاملہ ہے، انسان کے اوپر مشقت نہ ہو جائے اور بہت زیادہ مشکلات نہ ہو جائیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نازل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ہی گڑھی ہوئی ہیں، اگر ایسا ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو یہ ڈائریکٹ آیتیں آ رہی ہوتی، اس کے اتنا چینج کر کے نہیں آتی، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہہ دو کہ یہ تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 103 103 ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو
نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات نہیں صحیح پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہیں، جو شہر سے مکہ مطلب غار ہرا میں وغیرہ جو جاتے ہیں، تو ان کو ایک شخص آتا ہے اور ان کو سکھا کر چلا جاتا ہے، اور یہ وہی ساری باتیں آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو سارا نوشتہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس میں کسی بھی بشریت کا کوئی مطلب عمل دخل نہیں ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل کے ایمان پر مطمئن ہو۔ اب دیکھیں یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ میں ایمان والوں پر اتنا تشدد کر دیا گیا تھا، لوگوں کو وہاں پر لٹا دیا گیا، تپتی ہوئے صحراؤں میں لٹا دیا گیا، کہیں کسی کے کھالیں ادھیڑ دی گئیں، کہیں کسی کے خباب بن ارد جو تھے اس کی جو مالک تھی، وہ بوڑھی عورت جو تھی، وہ کیا کرتی تھی، وہ وہ تھے نا، وہ آئرن اسمتھ تھے، تو وہ جو لوہے کا کام کیا کرتے تھے، تو لوہے کی سلاخیں جب تک کہ وہ ریڈ ہاٹ نہیں ہو جاتی تھی، کھولتی ہوئی ریڈ ہاٹ سلاخیں ان کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی، اور وہ اس کے اثر سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جب ہوش میں آتے تھے تو ان کے بدن پر کئی سلاخیں مار رہی ہے، کئی ان کو الٹا لٹا کر ان کے اوپر کوئلے ڈال دیا کرتی تھی، تاکہ ان کے جو کھال ان کو الٹا کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور کوئلوں کو دہکا دیا جاتا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور کیا کہا جاتا تھا کہ کہو کہ ہمارا معبود لات اور منات ہے، اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے عزا ہے، لات ہے، منات ہے، جو کعبے میں رکھے ہوئے بت ہیں وہ ہمارے خدا ہیں، یہ کہہ دو۔ اگر یہ نہیں کہو گے تو ہم تمہاری جانیں نکال دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ ویسے تو ایمان ان کے اتنے پختہ تھے کہ جان چلی جائے لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو وحدانیت کے خلاف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی ان کو ریلیکسیشن دیا تھا رول میں، کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے اور تم اس پر مطمئن ہو اور تم زبان سے صرف کچھ لفظوں کو ادا کر دو، جبکہ تمہارے دل اس کی تصدیق نہیں کرتے، تم دل سے ان کو خدا نہیں مانتے اور تم زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دو، تو تم کہہ سکتے ہو، اپنی جانوں کو بچا سکتے ہو۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا اطمینان ایمان پر مطمئن ہو، تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سی نعمت؟ ایمان کی نعمت۔ یعنی کہ تم دکھاوے کے لیے تو تم یہ کر سکتے ہو، اگر تمہاری جان پر بندہ ہے تو تم دکھاوے کے لیے بول دو کہ وہ اسی خدا کو مانتا ہوں جس خدا کو تم مانتے ہو، اور پھر تم اپنی جان بچا لو تو پھر وہاں سے ہٹ جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ اتنے ایمان میں پختہ تھے، کچھ لوگ پھر گئے، ان کو یہ تشدد برداشت نہیں ہوا تو کچھ پھر گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی جانیں بھی اکھاڑ دی جائیں، ان کی روحیں بھی الگ کر دی جائیں ان کے جسموں سے، تب بھی وہ صرف احد احد کی صدائیں لگا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امیہ نے ان کو تپتے صحرا تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا اور کہا کہ کہہ دے کہ لا تیرا خدا ہے، منات تیرا خدا ہے۔ وہ کہتے احد احد، احد احد، احد احد، اور پھر ان کی چمڑیاں نکال دی گئیں اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ کے ان کے خون بہا دیے گئے، ان کے زبانوں سے ان کے منہوں سے خون نکل آئے۔ وہ ان کو ترس نہیں آیا، لیکن یہ لوگ بھی اپنے ایمان میں اتنے پختہ تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دینا پسند کیا کہ زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عہد کہیں یا دوسرے کسی معبودوں کو اپنی زبان سے ادا کر دیں، ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم ان کا نام لے کر جھوٹ بھی بول دیں۔ ہم اگر ایمان پر اتر آئے ہیں تو اب زبان سے بھی وہی نکلے گا جو دل نے مان لیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا تو نہیں کہا، اور پھر بالآخر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید لیا، ورنہ تو وہ ان کی زندگی لے ہی لیتا۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آسانی کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اگر ایمان پر ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی جان پر بن آئی ہے، تو صرف وہ دکھاوے کے لیے وہ دوسرے خداؤں کا نام لے سکتے ہیں اگر ان کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، یعنی ایمان آنے کے بعد کفر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کا ایمان ان سے ہمیشہ کے لیے چھین ہی لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کر لی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر کرے گی۔ جس دن سارا معاملہ نفسی نفسی کا ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرما دے گا اور ہر ایک کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 112، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف اور مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظلم میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ارشاد ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ایمان کی راہ کٹھن پا کر اس سے توبہ کر لی اور پھر اپنی کافر اور مشرک قوم میں جا ملے، یعنی کہ جن کو مشکل لگا، جن کو ایسا لگا کہ ہم یہ جو جب سے ایمان لائے ہیں تب سے ہمارے اوپر مصیبتیں آنے لگی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سے ان کا ایمان چھین لیا اور پھر ان کے اوپر دنیاوی بھی مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ان کے پاس کوئی بھی رسول آئے، جب ان کے دلوں سے ایمان چھین لیا گیا تو پھر وہ کسی بھی رسول کی بات پر ایمان نہیں لانے والے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ اسے معاف کر دے گا اور رحم بھی کر دے گا اگر وہ مجبوری کی حالت میں ایسا کر لے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، یعنی کہ تم خود سے کوئی چیز کو حلال اور خود سے کسی کو حرام کر دیتے ہو، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے، دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حلال اور حرام ڈکلیئر کرنا صرف اللہ ہی کی اتھارٹی ہے، کسی بندے کا حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کسی چیز کو حرام اور کسی چیز کو حلال خود سے نہ کہا کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کر دے۔ دو چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر چکے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی اور دوسری چیزیں حرام کر دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو اس لیے حرام کر چکا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 120، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی کہ ہی واز دا ون مین آرمی، یعنی ایک ہی وہ کافی تھے، وہ پوری کی پوری ملت تھے
اور ان یعنی سارے مشرکانہ ماحول میں ایک واحد انسان تھا جو ایمان پر تھا. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے، باقی اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا. جو ان کی بیوی تھی اور وہ لے کر آئے تھے، پھر ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، وہ ہجرت کر گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کأن امتن قانتن. وہ ایسی امت تھا، وہ اپنے آپ میں ایک پوری امت تھا، اور وہ بڑا ہی فرما بردار تھا، بڑا ہی قانت تھا. ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا، یکسو تھا. وہ کبھی مشرک تھا ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اور سیدھا راستہ دکھا دیا تھا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں شامل ہو جائے گا، نیکوکاروں میں ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو. یعنی انہوں نے جس طریقے سے اللہ کو مانا، ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، غایت مطلب رجوع میں حد کر دی انہوں نے. یعنی کہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جب کہا اسلم، تو انہوں نے اسلم تو کہہ کر جھک گئے. تو جب وہ اتنے فرما بردار تھے، تو اب تم نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہی کی ملت کی پیروی کرنی ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا. یعنی کہ سیٹرڈے کے روز جب کہ ہم نے عبادت کا دن مقرر کیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلافات کرتے تھے. آیت نمبر 120 125. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو کہ بہترین ہو. اگر تم ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہو، تو وہ ڈسکشن ہو، نہ کہ جھگڑا ہو. یعنی کہ حجت نہ بن جائے، وہ جھگڑے میں نہ کنورٹ ہو جائے کہ تم ڈسکشن کرتے 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 اس چیز کو جھگڑا ہی بنا لو. تو مباحثہ، بحث تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر حکمت شامل ہونا چاہیے، اور اطمینان سے پوری حکمت اور نصیحت کے ساتھ ایک دوسرے سے بحث کرو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو، تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے. لیکن اگر تم صبر کرو، تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ بدلے کے لیے انٹینسٹی بتا دی گئی کہ اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو جتنے کی تم پر ظلم کیا گیا ہے. اب دیکھیں، اس میں اس قدر بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے ایک تھپڑ مارا، اور آپ نے اس کو بدلے میں تھپڑ مار دیا جو کہ اس سے زیادہ زور کا تھا، تو پہلے تو آپ مظلوم تھے جب تک کہ آپ نے تھپڑ کھایا ہوا تھا. لیکن اب آپ نے جب اس کو زیادہ زور سے تھپڑ دے دیا ہے، جو رسید کر دیا، اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی، تو اب آپ ظالم بن گئے، وہ مظلوم بن گیا. تو ہم جب نہیں جانتے کہ ہم کتنا اس کا بدلہ ایکول ہے، تو پھر اس چیز پر صبر کر جائے. تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ صبر تمہیں کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے، تم نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. تم یہ کسی اجر پانے کے لیے یا دنیا کی کوئی نعمتیں پانے کے لیے صبر کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں. تمہیں اپنی رب کی خوشنودی، تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، تمہیں اپنے رب کا ساتھ اور اس کی مدد چاہیے، تو پھر تم اس کے لیے صبر کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو جاؤ. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. احسان کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر جب وہ کام کیا جائے تو اس کے اندر دل کی خوشی شامل ہو، اور وہ کام خوبصورت طریقے سے سر انجام دیا گیا ہو، تو وہ احسان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، اے نبی، تم نے صبر ہمارے لیے کرنا ہے، اور یہ لوگ تمہیں اذیتیں پہنچائیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تمہیں تانے زنی کریں گے، تم پر تانے تشنے کسیں گے، اور باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ تمہارے اوپر اور بھی تشدد کرنا چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہے. لیکن تمہارا رب تمہیں تسلی دیتا ہے کہ تم غالب ہو کر رہو گے اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صبر کرو گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، جو تقوی کرتے ہیں، جو گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری بنی سورۃ النحل مکمل ہو گئی۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، کل وہ انشاءاللہ شروع کریں گے جز نمبر 15 سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان